کس طرح سے مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر آدمی کی ایک اپنی جو ہے وہ مصروفیات بھی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اس کا بات کرنے کا ایک اپنا انداز بھی ہوتا ہے۔ تو کل کی میٹنگ میں جو ہے وہ ساری قیادت جو ہے وہ موجود تھی، اور آج کی میٹنگ میں بھی جو ہے وہ ساری قیادت جو ہے وہ موجود ہوگی، لیکن اس بات کو کہ ہم ایک اپنا تنظیمی جو ہے وہ اجلاس کر رہے ہیں، تو ان اجلاسوں میں میرا ہونا ضروری ہے، کیونکہ بطور پنجاب پریزیڈنٹ جو ہے وہ میں ہوسٹ بھی ہوں اور میں پریزائڈ بھی کر رہا ہوں۔ باقی تمام لیڈرز کو جو ہے وہ آپشن دیا ہے کہ بھئی یہ ہماری اپنا جو ہے وہ سیکوینس ہے، ان ڈیٹس کو یہ ڈویژن ہے، آپ زیادہ سے زیادہ جس دن آپ شرکت کر سکیں تو آپ کریں۔ اب اس بات کو بھی جو ہے وہ ایک سیاسی ایجنڈے کے طور پہ جو ہے وہ چلایا گیا کہ جی فلاں آ گیا، فلاں نہیں آیا، فلاں آ گیا، فلاں نہیں آیا۔ مریم نواز شریف جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا مستقبل ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈر ہیں، اور انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، انہوں نے پارٹی کے لیے جو ہے وہ مشکلات برداشت کی ہیں، انہوں نے پارٹی کے بیانیے کو جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے۔ اسی طرح سے میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف، وہ پارٹی کے یعنی وہ کی لیڈرشپ ہے۔ اب اس بات کو جو ہے وہ کسی نے کسی کے بات کر دی تو جی وہ اس کے خلاف بات کر دی، اس نے اس کے خلاف بات کر دی۔ پاکستان مسلم لیگ نون میں کوئی بھی جو ہے وہ کسی کے خلاف جو ہے وہ بات نہیں کرتا، نہیں کر سکتا، لیکن اگر کسی سے ہو گئی تو اس نے بعد میں اس کی توسیع یا اصلاح کر لی، تو میرا خیال ہے کہ اس کی اصلاح کو جو ہے وہ ہدف تنقید نہیں بلکہ اس کو جو ہے وہ تسلیم کیا جانا چاہیے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت دیکھیں، یہ وہ پی ایم ایل این ہو یا کوئی ہو، اس میں رجمنٹل ڈسپلن نہیں جو ہے وہ انفورس کیا جاتا۔ سیاسی جماعتوں میں چھوٹی موٹی جو ہے وہ بات جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے، ہر آدمی نے اپنی بات کرنی ہوتی ہے، ہر آدمی کے پاس اپنے الفاظ ہوتے ہیں، بعض اوقات الفاظ کا چناؤ بہتر نہیں ہوتا، تو اسی کو جو ہے وہ آپ پھر رگڑا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن رانا صاحب، جب جاوید لطیف صاحب یہ کہیں گے کہ میری وجہ سے بعض نوٹس دینے کی وجہ سے میاں صاحب نے منع کر دیا، میری وجہ سے حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب پارٹی اجلاسوں میں نہیں گئے، تو کیا پارٹی صدر اتنے بے بس ہیں کہ ایک ممبر کی وجہ سے ان کے سگے بھائی ان کو اتنا وہ کریں گے کہ اس طرح جس چیزیں پارٹی کے اندر ہیں تو صحیح نا؟ اور دوسرا، آپ کے پاس کسی کا اسائنمنٹ ہے کیا ہے یا نہیں ہے؟ یہ بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے، جس کسی نے بھی کہا ہے یہ بات، اس بات میں جو ہے وہ سبسٹنس تب ہو کہ پارٹی کا جو متعلقہ ایونٹ ہے اس کا جو ذمہ دار ہے، اگر میں یہ کہوں کہ جی میں نے دعوت دی ہے یا میں نے کہا ہے اور فلاں آیا ہے فلاں نہیں ہے، تو اس کو تو آپ ویٹ دیں۔ اب اگر کسی اور نے کوئی بات کی ہے تو اس نے اپنی انفارمیشن کے مطابق بات کی ہے، اس نے اپنی جو ہے وہ سہولت کے مطابق جو ہے وہ بات کی ہے، تو ان چیزوں کو آپ جو بات کہتا ہے اس تک اس کو جو ہے وہ محدود رکھیں۔ نوٹس جو ہے وہ پارٹی نے دیا ہے، اور جو ہے وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پارٹی کوئی نوٹس جاری کرے یا نہ کرے اور وہ اپنے قائد سے جو ہے وہ اس کے اوپر رہنمائی نہ لے، یا جو صدر جماعت ہیں وہ جو ہے وہ ان کی اس میں جو ہے وہ کانسنٹ شامل نہ ہو۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ایک بات کی، اس بات کے اوپر پارٹی نے یہ مناسب سمجھا کہ ان سے وضاحت طلب کی جائے، ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ بات جو ہے جو کی ہے اس کے مضمرات کیا ہیں، اس کا وہ جواب دے دیں گے، اتنی سی بات ہے۔ اوورال پارٹی میں ایک امپریشن تو ہے جس کو آپ کے پارٹی کے لوگ کلیئر کرتے رہتے ہیں، تو اس امپریشن کو ختم کرنے کے لیے پارٹی کل سن لیں نا، کل نون میم شین جو ہے وہ کوئی میرے دائیں تھا، کوئی بائیں تھا، کوئی سامنے تھا، تو پھر آپ جو ہے وہ اس چیز کو تسلیم کر لیں۔ اب بھی اگر نون میرے جو ہے وہ دائیں ہو، شین میرے بائیں ہو، تو پھر آپ کو تسلی ہو جانی چاہیے۔ اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ دراصل میں اس کا برا اس لیے نہیں مناتا، میں سمجھتا ہوں، میں اس میں یہ اچھائی دیکھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون، میاں صاحبان، حمزہ صاحب، مریم نواز، ان کی یہ اہمیت ہے، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اہمیت ہے کہ کوئی ٹاک شو ہو، کوئی تجزیہ ہو،
کوئی پریس کانفرنس ہو، ان کے بغیر یہ مکمل ہی نہیں ہوتی. ان کے گرد جو ہے وہ چیزیں گھومتی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی پاپولیرٹی ہے، ان کی عوام میں مقبولیت کی یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کا شاخسانہ ہے. اور ہمیں اس کے اوپر نہ تو برا بنانا چاہیے، نہ ہی اس میں جو ہے وہ الجھ کے رہ جانا چاہیے. دیکھیں کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے جس کے پہلے درجے کی قیادت ہے، دوسرے کی ہے، تیسرے کی ہے، تو دیکھیں وہ اگر 50 100 150 لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی بات کرتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن الفاظ میں میں ایک بات کر رہا ہوں باقی سارے بھی انہی الفاظ میں کریں. ہر کسی کے الفاظ جو ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں. سر یہ نیگیٹو باتیں گراف بڑھانے کے لیے کی جاتی ہیں. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں. یہ بتا دیں کہ پہلے نیوزی لینڈ اور اب جو اپوزیشن جماعتیں تھیں، مسلم لیگ نون تھی، ان کی جو ٹیون تھی حکومت کے خلاف وہ کچھ اور تھی، بڑی اگریسو تھی. سلیکٹرز کا نام لیا جاتا، جملے لیے جاتے تھے، بولا جاتا. اب جیسے جیسے تک جا رہے ہیں وہ ٹیون ہے جو اپوزیشن کی مسلم لیگ نون تھی وہ کم ہوتی جا رہی ہے. وہ جو ٹیون تھی، وہ جو سن لیں، وہ جو ٹیون تھی کہ یہ سلیکٹڈ ہے اور یہ کٹ پتلی ہے اور اس کو اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ اس جگہ پہ بٹھایا ہے، یہ میں آج بھی کہہ رہا ہوں. اب آپ کے سامنے بھی کہہ دیا. کس سے نہیں؟ ہمارا جب مجھے آپ کہہ رہے ہیں تو میرا تو کسی سے کوئی رابطہ نہیں. اور ہمارا سن لیں، ہمارا کسی سے جو ہے وہ رابطہ نہیں ہے. لیکن دیکھیں سارے لوگ جو اس ملک کے اندر ہیں سبھی سے کسی نہ کسی جگہ پہ یا کسی نہ کسی کا جو ہے وہ کوئی تعلق، کوئی ملاقات یا سرے راہ کوئی بات ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ان کے اوپر اس قسم کا جو ہے وہ کوئی فساد جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈیولپ کر لیا جائے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج جو پاکستان کی صورتحال کیوں ہے؟ وہ اسی لیے ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہے، یہ کٹ پتلی ہے، یہ جو ہے یہ اصل حکومت نہیں ہے. آج مودی کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں کس سے بات کروں جی، یہ جو حکومت ہے یہ تو صحیح نمائندہ ہی نہیں ہے پاکستان کے عوام کی. آج آپ کی حالت یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جو ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک کرکٹ کا میچ جو ہے یا کرکٹ سیریز جو ہے وہ نہیں آپ بچا سکتے. وزیر اعظم صاحب بات کرتے ہیں اور ان کی بات جو ہے وہ مانی نہیں جاتی. اور پھر ان کا حال یہ ہے کہ خود ہی بتا دیتے ہیں کہ جی وہ فون کیا تھا وزیر اعظم نیوزی لینڈ کو، اس نے ہماری بات نہیں مانی. خود ہی آگے ہاؤس میں بتا دیتے ہیں کہ جی میں کل سے مودی کو فون کر رہا ہوں، مودی میرا فون ہی نہیں لے رہا اور مودی خاموش ہے، پتہ نہیں وہ کیا کر دے گا. خود ہی جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ جی جو بائیڈن جو ہے وہ فون نہیں کر رہا، اور وہاں پہ جو ہے وہ یعنی کس چیز کی آپ لابنگ کرتے ہیں؟ کیا آپ کی خارجہ پالیسی ہے؟ کشمیر آپ نے جو ہے وہ مودی کی جھولی میں ڈال دیا ہے. حالت آپ کی یہ ہے کہ افغانستان کے جو ہے آپ مامے بنے پھرتے ہیں، اور افغانستان کے اوپر سلامتی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے، وہاں پہ اس اجلاس میں آپ کو بٹھاتا کوئی نہیں ہے. تو یہ حالت ہے آپ کی. یورپی یونین جو ہے وہ آپ کو وہ کون سی لسٹ ہے وہ ٹریڈ کے حوالے سے جو ہے وہ اس سے وہ آپ کو جو ہے وہ نکال رہے ہیں. ڈالر آپ کا جو ہے وہ 200 کو جو ہے وہ چھو رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ لوگوں کا تو اب برا حال ہے. پیٹرول جو ہے وہ آپ دیکھ لیں 123 پہ، یعنی پہلی دفعہ تاریخ میں وہاں پہ پہنچ گیا. تو یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے، ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس کو تسلیم کیا جائے. یہ اس لیے ہے کہ ووٹ کی عزت نہیں ہوئی. ووٹ کو عزت دو، ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرو. یہ ملک ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے مارد وجود میں آیا تھا. اگر آپ اس کو ووٹ کی طاقت سے چلاتے تو آج یہ پورا پاکستان ہوتا. اگر مادر ملت فاطمہ جناح کے الیکشن میں ووٹ کو اس وقت عزت مل جاتی تو آج پورا پاکستان ہوتا. تو ہم تو یہ بات جو کہہ رہے ہیں اس میں ٹیون میں جو نہ کبھی پہلے ہی نہ کبھی اب بھی، تو یہ آپ کے احساس کی بات ہے. ہم بالکل آج بھی اس بات پہ ہیں کہ ووٹ کے فیصلے کو تبدیل نہیں کیا جائے، تسلیم کیا جائے. اس میں اس ملک کی بقا ہے، اور جو الیکشن جو ہے وہ فری اور فیئر ہونا چاہیے. حکومت ایک طرف جو ہے اداروں کی مضبوطی کی بات کرتی ہے، دوسری طرف بھارتی وزراء جو ہے وہ الیکشن کمشنر کے اوپر الزام لگا رہی تھی نہیں، الیکشن کمیشن کے اوپر وہ الزامات نہیں لگا رہے، وہ الیکشن کمیشن کو گالیاں دے رہے ہیں.
یعنی ان کا جو ہے نا، ان کے منہ کو جو ہے نا وہ خون کی طرح سے نا، جو ان کو ہے وہ بد زبانی اور بدتمیزی جو ہے وہ ان کے منہ کو لگی ہوئی ہے. یہ 3 سال سے جو ہے وہ اپوزیشن کو گالیاں دے رہے ہیں، اپوزیشن کی لیڈرشپ کو گالیاں دے رہے ہیں، ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے بنا رہے ہیں، ہمارے خلاف جو ہے وہ ہر قسم کا گھٹیا انتقام جو ہے وہ بروئے کار انہوں نے رکھا ہوا ہے. اب جو ہے وہ صحافیوں کے ساتھ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. اب ان کو بھی جو ہے وہ ان کے منہ کے اوپر جو ہے وہ ٹیپ لگانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، ان کا گلا جو ہے وہ دبا کے ان کی آواز کو جو ہے وہ بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ الزام تو بہت معمولی چیز ہے، گالیاں دے رہے ہیں وہ. تو یہ جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو 3 سال سے یہ بھگت رہے ہیں اور اس کے باوجود جو ہے اپنے قد اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے اداروں کو بھی کھڑا ہونا چاہیے، الیکشن کمیشن کو بھی کھڑا ہونا چاہیے. صحافی جو ہیں، صحافی ڈٹ چکے ہیں، صحافیوں نے سٹینڈ لے لیا ہے اور صحافت میں یا اس برادری میں لوگوں نے بڑی سزائیں کاٹی ہیں. لوگ غائب ہوئے ہیں، شمالی علاقہ جات کی سیر پہ بھیجے گئے ہیں، اٹھائے گئے ہیں، آج تک کسی کو معلوم نہیں ہوا. اب بتائیں ابصار عالم کو فائر جو ہے وہ کس نے مارا تھا؟ یہ وزیر اطلاعات نے آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ 2 دن میں ہم اس ملزم کو پکڑ کے سامنے لے آئیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کیا سرائیاں کر رہے ہیں، آپ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں. آج وہ اس کو 2 دن چھوڑ کے جو ہے اس کو 6-7 ماہ ہو گئے ہیں، آج تک وہ کیوں نہیں پتہ چلا؟ تور کا جو ہے وہ اس کے جو فلیٹ میں داخل ہو کے جن لوگوں نے مارا ہے اسے، ان لوگوں کو جو ہے وہ پوری وہ ویڈیو میں ٹریس ہو رہے ہیں، کیوں نہیں آج تک ان کو جو ہے وہ پکڑا گیا؟ حامد میر کو آف ایئر جو ہے وہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور چینلز کو جو ہے وہ ان کا بازو جو ہے وہ مروڑا جا سکتا ہے کہ فلاں کو آف ایئر کر دو، فلاں کو جو ہے وہ پروگرام سے نکال دو. اپنا وہ نجم سیٹھی صاحب جو ہے، میرا خیال ہے انہوں نے اسی چکر میں تمام چینلز کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ان کا وزٹ اور سیر جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. حکومت کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر جاننے کی دعوت دی گئی ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم کو جو 28 ضوابط حاصل ہوئے ہیں اس حوالے سے وہ انکار کر رہے ہیں، جب تک خود کہا کرتے تھے کہ جب چوری نہیں کی تو پھر تلاشی دینے میں کیا حرج ہے؟ اس کی دیکھیں، اس کی تلاشی اب ہم ہی لیں گے. اس کی تلاشی جو ہے وہ اب ہم لیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ کے فضل سے مجھ سے تو جعلی برآمدگی ہوئی ہے نا، ان سے اصلی برآمدگی ہوگی بالکل، اور باقاعدہ جو ہے نا وہ ویڈیو پہ دکھائیں گے. جس چیز کی مجھ سے ہوئی ہے، جس چیز کی مجھ پہ ڈالی گئی ہے. آپ بتائیں کتنے کی ہے؟ 1000 روپے میں لیتے ہیں آپ؟ میں دینے کو تیار ہوا. دینے کا پچھتاوا ہے کیا جی؟ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے جو ووٹ دیا تھا مسلم لیگوں نے، اس کا پچھتاوا ہے؟ نہیں، دیکھیں جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس میں جو ووٹ ہم نے دیا ہے، آپ اس قانون کو پڑھیں، اس کو دیکھیں. اس قانون میں وزیر اعظم کا آفس اسٹرینتھن ہوا ہے. اس قانون سے وزیر اعظم کو یہ اختیار ملا ہے کہ وہ آرمی چیف کو جو حالات وہاں پہ درج ہیں ان میں اگر ایکسٹینشن دینی چاہے تو ایکسٹینشن دے سکتا ہے. ہم نے ایکسٹینشن کو ووٹ نہیں دیا، نہ ہی وہ لیجسلیشن جو ہے اس میں کو آرمی چیف کو براہ راست ایکسٹینشن دی.